حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشی مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتی تھی۔ امیہ ابن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لیٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور اگر زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے۔ مگر بلال رضی اللہ تعالی عنہ اس حالات میں بھی عہد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے ہی دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا کہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاوے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالات میں دیکھا تو ان کو خرید لیا اور آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو یعنی پتھروں کو ہاتھوں سے تراش کر معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، اللہ کو ایک ماننے پر تھی۔ اس وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کا نام رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچی میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کہ رٹ لگائے رہتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت انہی کے سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے باقی دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ اب لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع ہی کیا اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کہرام مچ گیا، یہاں تک کہ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ اس کے بعد چند روز مدینہ میں قیام کے بعد واپس ہوئے اور تقریباً 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا، یعنی دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ آج ہمیں انہی ہستیوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جو اس قدر تکلیف سہتے ہوئے اللہ کو راضی کر گئے اور اپنے ناموں میں رضی اللہ تعالی عنہ لگا گئے، یعنی اللہ ان سے راضی
اور وہ اللہ سے راضی، کیونکہ اللہ ملا تو سب ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ ہم سب کو دین میں چلنے کی آسانی عطا فرمائے۔